أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وبصر عيوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن. ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومربب الإيمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنی اپنی توجہ کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنی اپنی آمد کی قبولیت کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بیبیوں آگے آگے ہو جاؤ تاکہ پیچھے سے آنے والے تھوڑی سی جگہ ہے، آگے ہو جائے. بڑی جگہ، بہت جگہ. بر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ وہ خدا جس نے کہ اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے. اور اسلام کو جب خدا نے تکمیل ہو گئی اسلام کی، تو خدا نے یہ بھی فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے ساتھ آئے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی خدا کو جو دین قبول ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ اس اسلام کی حفاظت کے لیے اس نے انتظام بھی خود کیا، ہر زمانے میں اپنی ایک حجت رکھی، اس لیے خدا کو وہی دین قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہے. اور اب آج اس اسلام کا جو غلبہ ہے یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اسلام کا جو غلبہ ہے تمام ادیان پر جس کے ہاتھوں ہوگا، جس کے سر یہ صحرا بندھے گا، وہ ہمارے زمانے کا امام ہے، کہ جس کے سر یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کو نافذ کرنا ہے. تو اس لیے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اتنی مستند یہ جو میں آپ کو روایت اب بتانے لگی بہت غور سے سننی ہے. اس کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہم دور غیبت میں رہ رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے خدا نے کتنا اجر رکھا ہے، یعنی ہم اس میں ہماری خوش نصیبی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ دور غیبت ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. گرچہ ہمیں ہمارے امام تو نظر نہیں آ رہے، لیکن ہمارے لیے اللہ نے اس دور میں کیا کچھ رکھا ہے. تو اس کے لیے کمال الدین کتاب، کمال الدین، کفایت الاثر، اعلام الورا، منتخب الانوار، یہ 4 معتبر کتابوں کے حوالے دے کے میں یہ آپ کو روایت بیان کر رہی ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں کہ طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا، کہ خوشخبری ہے ہمارے ان شیعوں کے لیے جو ہماری رسی سے متمسک ہیں، جو ہماری ولایت سے متمسک ہیں. ولایت ایک رسی ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے. یہ ولایت اللہ کی رسی ہے. تو مولا فرماتے ہیں طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا،
کہ جو شیعہ ہماری رسی سے متمسک ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے فی غیبت قائمنا الثابتین علی موالاتنا والبراءۃ من اعدائنا اولئک منا ونحن منهم قد رضوا بنا ائمۃ ورضینا بهم شیعۃ فطوبى لهم ثم طوبى لهم وهم واللہ معنا فی درجاتنا یوم القیامہ۔ میرا خیال ہے کہ اتنی آسان الفاظ ہیں یہ اس روایت کے، 50% تو آپ کو ایسے ہی سمجھ آ گئے ہوں گے، لیکن مزید آپ کو وضاحت کے لیے کہ آپ کے دل مزید نورانی ہو جائے، مزید آپ کو خوشی ملے کہ ہمارے لیے اس دور غیبت میں ہے کیا، تو معصوم فرماتے ہیں خوشی ہے ہمارے شیعوں کے لیے جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور ہماری ولایت کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں، اور ہم سے دوستی اور ہمارے دشمنوں سے عداوت پر ثابت قدم ہیں، اور وہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں، وہ ہماری امامت پر راضی ہیں، ہم ان کے شیعہ ہونے پر راضی ہیں، انہیں مبارکباد ہو، انہیں مبارکباد ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ ہو۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، امام زمان علیہ السلام، صحت والسلام تھی امام زمان علیہ السلام، امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے پرزور حیدری صلوات۔ کچھ محسوس کیا آپ نے، کتنی خوبصورت روایت ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہماری ولایت پہ راضی ہیں، ہم ان کے، وہ ہمارے، ہمیں آئمہ ہونے پہ، ہمارے آئمہ ہونے پہ راضی ہیں، ہم ان کے شیعہ ہونے پہ راضی ہیں، وہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں، اور قیامت کے دن مولا کہتے ہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، قیامت کے دن خدا کی قسم وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ بس اس میں ایک چیز ہے کہ وہ ہماری رسی کو تھامے رکھیں، ہماری ولایت ان کے دلوں میں قائم رہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا یہ سب سے بڑا کس چیز کا دشمن ہے؟ ولایت کا۔ شیطان عمل کے اوپر اتنا حملہ نہیں کرتا جتنا عقیدے پہ حملہ کرتا ہے۔ بہت بڑا عالم ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ خراب کروں گا جڑیں کٹیں گی، عمل خود ہی خراب ہو جائے گا، تو وہ انسان کو عمل نہیں، اس کے عقیدوں پہ حملے کرتا ہے۔ تو اس لیے معصوم فرماتے کہ جو ہماری ولایت کی رسی کو تھامے رکھیں گے، تو بس اس کے لیے چن کے روایات لاتی ہوں تاکہ آپ سنیں اور آپ کے اندر مزید ماشاءاللہ سے طلب تو آپ کے پہلے ہی نورانی ہیں، تو آپ یہاں چل کے فرش عزا تک آئیں، وگرنہ جن کے قلب میں ہی روشنی نہیں ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ قدم بقدم چل کے آئی ہیں، گرمی سردی کسی چیز کو فرش عزا پہ آئی ہیں، تو یہ آپ کا آنا ہی بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر نور ولایت ہے، وہ حرارت ہے جو نبی فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسین کے قتل میں ایک حرارت ہے جو دلوں کو ٹھنڈا نہیں، جو لوگوں کو حرکت میں رکھے گی، تو یہ وہی حرارت ہے جو آپ کو یہاں تک لے کے آئی ہے۔ تو لیکن اب کیا ہے کہ معصوم نے فرمایا ہمارے ساتھ ہمارے درجے پہ ہوں گے، لیکن کیا شرط ہے کہ شرط ہے ہماری ولایت کی رسی کو تھامے رکھیں۔ تو آج ہمارے زمانے کا امام ہمارے اوپر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا تو ولایت کی رسی سے متمسک ہے۔ ہمیں اپنے وقت امام کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے، وہ انتظار نہیں ہے، وہ غفلت ہے، تو پھر اس کا مطلب ہم نے رسی کو نہیں تھاما ہوا۔ رسی کو تھامے رکھیں گے تو پھر، کیونکہ یہ فرش عزا ہے نا، اس کے دو بڑے مقصد ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اور یہ مقصد ذہن میں رکھ کے ہی آپ مجلس میں آیا کریں۔ تیسرا اس کا کوئی مقصد نہیں۔ ایک مقصد اس کا ہمیں زیارت عاشورہ میں ملتا ہے، جس میں ہم پڑھتے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ صَالِحًا مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ آلِ محمد علیہ السلام، یعنی اے خدا مجھے اس قابل کر دے کہ تو نے مجھے جو اتنی عزت حسین کی وجہ سے دی ہے، مجھے اس قابل کر دے کہ میں حسین کے بیٹے کے ساتھ مل کے حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے قابل ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ ہم آتے ہیں اپنے آپ کو اپنے امام کا مددگار بنانے کے لیے۔
दूसरा मकसद क्या है इस फर्श अज़ा का? दूसरा मकसद हमें मौला हुसैन ने करबला के दिन बताया कि जब आप बार बार अशकिया जो थे उनको ऊपर इत्माम हुज्जत कर रहे थे, बार बार जा रहे थे, खुतबे दे रहे थे, और आप चाहते थे कि ये जहन्नुमी ना हो, तो आप उन्हें बार बार जाके पूछते थे। कभी आप कोई निशानी खैमे में जाते, आप कोई निशानी लेके आते, रसूलुल्लाह का अमामा पहन के आते और पूछते कि बताओ ये क्या तुम्हारे रसूल का अमामा नहीं है? वो कहती है हमारे रसूल का अमामा है। तो फिर कहते कि मुझे क्यों नहीं पहचानते, मैं तुम्हारे रसूल का फर्जंद हूँ। ये इस तरह पहचान करवाते रहे कि किसी तरह से जहन्नुमी होने से बच जाए। तो उस दिन फिर उसी दिन रोज़े अशूरा मौला ने फिर जब वो नहीं माना हो रहे थे, नहीं वो लोग इस चीज़ पे कोई असर नहीं हुआ, तो फिर उस वक्त मौला मजलूम ने एक मरतबा उनसे पूछा कि आखिर तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? क्या मैंने शरीयत को तब्दील किया है? क्या मैंने अपने नाना के दीन को छोड़ दिया है, कोई और दीन अपना लिया है? कलमा तुम मेरे नाना का पढ़ रहे हो और तुम्हें ये भी पता है कि मैं भी अपने नाना के दीन पर ही हूँ, तो फिर आप मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? तवज्जो है ना सबकी? तवज्जो मेरी तरफ रखें, बस दाएं बाएं ना देखा करें, वरना आपका तो वक्त आपका भी सारा ज़ाया होगा, मेरा भी होगा। तवज्जो से सुनेंगे फिर मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरा दिल चाहता है कितनी तवज्जो से सुन रही है, मैंने और बताऊँ, तो इसलिए थोड़ी तवज्जो बस रखा करें, अपनी अपनी तवज्जो के लिए सलावत पढ़ें। तो उस वक्त मौला ने पूछा था कि बताओ क्या वजह है कि तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? तो उन्होंने एक आवाज होके कहा था, ले बुग़्ज़े अबी का, तेरे बाबा के बुग़्ज़ में हम तुझे कत्ल करना चाहते हैं। तो फिर मौला हुसैन ने भी उनको ये बता दिया कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो मैं भी एक ऐसा मिंबर दे के जाऊंगा कि मजलिस मेरी होगी, फजाइल मेरे बाबा के बताए जा रहे हैं। तो बस हमने अब उस रस्सी से कैसे मुतमस्सिक रहना है, दो मकसद समझ में आ गए ना आपको? आइंदा भी आप जब भी मजालिस में जाएंगे दो मकसद लेके जाएंगे। मैंने एक तो अपने आप को तैयार करना है, इमाम का मददगार बनना है, और दूसरा मैंने वहाँ पे मौला के फजाइल से अपनी रूह को मुनव्वर करना है, अपने क़ल्ब को मुनव्वर करना है। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमने उस रस्सी को, जो विलायत की रस्सी है, ये अब अहम बात उससे भी ज़्यादा ये आ रही है कि हमने कैसे मुतमस्सिक रहना है। तो इस सिलसिले में उलमा ने, आरफीन ने, मुहक्किकीन ने तारीख का मुतालिया करके, सीरतों का मुतालिया करके, सारा कुछ हम तो नहीं कर सकते थे ना, लेकिन जिन्होंने किया उनकी मेहनत से फ़ायदा उठा लें। अब हम वो भी ना उठाएं, अब इससे आगे हमें क्या चाहिए? उन्होंने 50 हकूक़ ऐसे बताए हैं, डरना नहीं है, मैं 50 नहीं बताऊँगी इस वक्त, क्योंकि कुछ लोग की आंखें खुली की खुली रह गई कि शायद अब मैं वो 50 हकूक़ भी बता दूंगी। तो 50 हकूक़ उन्होंने बताए हैं कि एक उम्मत के ऊपर अपने इमाम के, चाहने वालों के ऊपर अपने इमाम के 50 हक हैं जिन्हें उसको अदा करना चाहिए। उसमें से मैं सिर्फ आपको इस वक्त 5 बताती हूँ। 5 काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, और कम कर दूँ? ठीक रहेंगे 5? चलें जी। उसमें से के बोलो, जाग के बोलो, नारे हैदरी, हैदरी, हाथ बुलंद करके, जाग के, बाजू बुलंद करके नारा लगाएगा, नजफ का अली चंद सा देरा देगा, नारे हैदरी, 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 सैनियत, सैनियत, यजीदियत, बैठ के दुश्मनों पे लाना, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद कर सलावत। सबसे पहला हक इमाम का, तवज्जो से सुन लीजिए कि आप सब ने इस हक को अदा करना है। इसको अदा करने में ना आपकी कोई रकम लगेगी, ना आपका कोई वक्त लगेगा, लेकिन ये हक सबसे अहम है।
بس آج آپ نے اس فرش آپ پہ وعدہ کر کے جانے کہ میں یہ حق ادا کروں گی. کم از کم ہم جو امام ہمارے لیے شب و روز 100 مرتبہ دعا کرے، ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ حق ادا کر دیں؟ وہ حق یہ ہے کہ آپ نے اپنے امام کے لیے دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے اپنے امام کے لیے، سلامتی دعا سلامتی امام زمان کر لیں، دعائے فرج پڑھ لیں اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں. آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے 2 منٹ نہیں تو چلو 1 منٹ کی اپنے امام کے لیے دعا کریں. صرف اتنا کہہ دیں کہ اے میرے پروردگار میرے زمانے کے امام کی مشکلات کو آسان کر دیں، اس کا ظہور آسان کر دیں. وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے، ہمارا امام بہت اذیت میں ہے. کیوں اذیت میں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں اب جگہ جگہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ سنتے ہیں، کہیں سنا کسی بچے کو قتل کر دیا، کسی بچی کو کر دیا، کہیں کسی جگہ شیعوں پہ حملہ ہو گیا، کسی مجلس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، لیکن آپ نے صرف سنا ہوتا ہے. اور ہماری معرفت بھی وہ نہیں ہے جو زمانے کا امام ہے، جو جتنا با معرفت اتنا حساس زمانے کا امام ہے. وہ صرف سنتے نہیں ہیں، وہ ان مظالم کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بے چین ہیں، مضطرب ہیں کہ کب میرا لشکر تیار ہو، مجھے عزم ملے اور جا کے ان ظالموں پہ میں ان کا سد باب کروں، ان کو ختم کروں. تو جو امام اس وقت بہت مشکل ہے، دن بدن ظلم بڑھ رہا ہے اور بے انصافی بڑھ رہی ہے. تو امام نے کیا کرنا ہے؟ عدل و انصاف سے اس زمین کو بڑھنا ہے. امام کی بہت سنگین ذمہ داری ہے، بہت بڑی ہے. 11 اماموں میں سے کسی کی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے پوری زمین پہ دین کو نافذ کرنا ہے. ہمارے امام نے پورے دین پہ، اس لیے تو جو ہمارے زمانے کے امام ہیں ان کو اللہ نے انبیاء کی صفات بھی عطا کی، معصومین کی صفات بھی دے کے بھیجنا ہے. ان کی صفات، کیونکہ ان کا کام بہت بڑا ہے اور اس میں انہیں مددگار چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے کہ مولا کے لیے پہلے تو دعا کریں، دوسرا یہ کہ مولا کا انتظار کریں. ہم منتظر ہی نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں منتظر. ابھی ہم مجلس اٹھ کے جائیں گے، ہماری اپنی زندگی کی اتنی پریشانیاں ہم ان میں کھو جائیں گے. لیکن سب نہیں، کچھ ایسے دل ہوتے ہیں جو مولا نے انتخاب کر لیے ہوتے ہیں، وہ بے چین ہو جاتے ہیں یہ باتیں سن کے. وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا کام ڈھونڈ لیتے ہیں کہ میرا زندگی کیا کام ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے اپنا فرض کیسے ادا کرنا ہے. کیونکہ ایسے دور میں جب کہ ہمارے امام غیبت کبریٰ میں ہیں اور انہوں نے ظہور فرمانے، ہماری ذمہ داریاں بڑی سنگین ہیں اور ہم غفلت میں وقت گزار رہے ہیں. وقت تو گزر جائے گا، لیکن ہم ایک وقت ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. جب اس دنیا میں جائیں گے تو کاش ہم نے اپنے مولا کے لیے کچھ کیا ہوتا. میں تو ایسے کیے بغیر آ گئی. اس لیے کچھ کریں، اپنا کام خود اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق آپ نے ڈھونڈنا ہے. انتظار کریں، عملی انتظار. انتظار میں کبھی کوئی بیٹھتا نہیں ہے. ابھی میں اگر میرے گھر 4 مہمانوں نے آنا ہے نا، میں بیٹھوں گی تو نہیں. ایسا تو نہیں کہ میں مجھے سے سو گئی ہوں، مہمان آئیں گے دیکھے جائیں گے. میں منتظر ہوں، میں حرکت کر رہی ہوں، کھانے بنا رہی ہوں، صفائیاں کر رہی ہوں، اپنے لیے لباس کا انتخاب کر رہی ہوں. یہ انتظار، عمل، حرکت. لیکن ہم جو ہے وہ ساکت ہیں، کوئی حرکت نہیں ہے. تو یہ انتظار کہنے کو ہم منتظر ہیں، کہتے ہیں نا جی ہم منتظر ہیں، لیکن ہم آرام سے بیٹھنے والے منتظر ہیں. ہمیں حرکت والے منتظر بننا ہے کہ واقعی لگے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسری ذمہ داری ہے، دوسرا حق ہے مولا کا. پتہ ہے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کے لیے جبکہ وہ غیبت کبریٰ میں ہے ان کے لیے دعا نہ کرے، ان کا انتظار نہ کرے، ان کی پرواہ نہ کرے، ان کے لیے کوئی فکر نہ کرے، ان کو یاد نہ کرے، اپنی دنیا میں مگن رہے، بڑا سخت جملہ ہے اگر برداشت کر سکے تو. معصوم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر اس حالت میں مر جائے اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو مومنوں کے قبرستان میں دفن کرنے. وہ مومن ہی نہیں ہے جس کو اپنے زمانے کے امام کی پرواہ نہیں ہے. تو مومنات یہ حقوق ہیں، ان کی طرف سے صدقہ دیں. مولا کا صدقہ کسی کو نہیں آپ نے دینا. بے شک آپ اپنے بچے کو جو پاکٹ منی سے وہ دیتے ہیں نا اسکول جاتے ہوئے، اسے کہ یہ مولا کا صدقہ میں تمہیں دے رہی ہوں، اس کو کھاؤ. جب وہ مولا کا صدقہ کھائے گا اس کا قلب نورانی ہوگا، اس کی زندگی کی حفاظت ہوگی، کیونکہ اس نے مولا کا کھا لیا ہے، مولا کا مال کھا لیا نا. تو اب وہ اس کو روحانی بیماریاں نہیں لگیں گی، اس کا باطن پاک ہو جائے گا، اس کے لیے تعلیم کے مراحل آسان ہو جائیں گے. جو آپ جیب خرچ دیتے ہیں بچے سے صاف کہیں لفظوں میں، بچے کو بھی پتہ چلے کہ کوئی امام ہے
جس کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، جس کی خدمت کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، میں اس کا کھا رہا ہوں، میں نے اس کے لیے کچھ کرنا بھی ہے کل کو، تو آپ اس کو پاکٹ منی دیں تو نہیں، میں تمہیں مولا کا صدقہ دے رہی ہوں امام زمان علیہ السلام کا، وہ دیں نہ دیں کسی کو، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مولا کے لیے آپ عملی انتظار کریں، عملی انتظار کریں گے تو سمجھے کہ ہم نے اس رسی سے متمسک ہو گئے ہیں، ہم نے اس رسی کو تھام لیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں صرف ایک چیز ہے کہ انہیں چونکہ صحیح نالج نہیں مل رہا، صحیح وقت پہ صحیح نالج دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ان کو بہت بڑے ہو کے وہ باتیں پتہ چلے جو انہیں بچپن میں ہی پتہ چلنی چاہیے تھی، تو وہ جو بڑے ہو کے سیکھنی تھی وہ نہیں سیکھیں گے، تو یہ خراب رہے گا۔ اس لیے ابھی سے آپ کے بچے ابھی سے ان کی ٹریننگ کریں، ابھی سے ان کو بتائیں، ان کو جو باہر کا معاشرہ ہے نا وہ یہ تنگ کرتا ہے کہ بھئی تم کس امام کا ذکر کر رہے ہو، تم کس امام کا انتظار کر رہے ہو، اتنی لمبی عمر بھلا کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو ان کو دلائل دیں، ان کو بتائیں کہ بھئی دیکھو ہمارے امام کی لمبی عمر پہ کیا اعتراض ہے تمہیں، بچے بڑھ کے جواب دیں کہ ہمارے امام کی لمبی زندگی پہ تمہیں کیا اعتراض ہے، جبکہ 4 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے امام کو غیبت کبریٰ دینے سے پہلے ان کو زندہ رکھا تاکہ آنے والے اس زمانے میں کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ خدا اتنی عمر کیسے دے رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، ایک دنیا میں آیا ہے تو وہ خدا کی مرضی سے آیا ہے، اس کا اختیار نہیں ہے، اس نے دنیا سے جانا ہے، وہ جب تک نہیں جائے گا جب تک اللہ نہیں بھیجے گا، نہ بھیجے اللہ 1000 سال نہ بھیجے، 2000 سال نہ بھیجے، اس کی مرضی، جانے والے کے اختیار بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ان سے کہیں، دوسرا کہیں کہ 4 شخصیات جو ہیں وہ ابھی زندہ ہیں ہزاروں سالوں سے، حضرت عیسیٰ 2000 سال سے 2500 سال سے زندہ ہیں، حضرت الیاس 4000 سال سے زندہ ہیں، حضرت خضر 4500 سال سے زندہ ہیں، حضرت ادریس 7000 سال سے زندہ ہیں، کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ میں وہ شخصیات بتا رہی ہوں جن پہ مسلک اہل سنت متفق ہیں کہ ہاں یہ زندہ ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ہمارے امام کی تو عمر ہی ابھی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو 1100 سال ہوئی ہے نا، 1100 سال، 1000 اور 1 سال اور چند سال اوپر، تو اعتراض کیسے؟ اور اب یہ جو 4 زندہ ہیں ان میں 3 نبی ہیں اور 1 نبی نہیں ہے، تاکہ خدا نے کا انتظام دیکھیے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو 4 زندہ ہیں یہ تو نبی ہیں اس لیے زندہ ہیں، ان میں ایک غیر نبی بھی رکھا کہ اگر جو کوئی غیر نبی ہے تو اس کو بھی اللہ چاہے تو زندہ رکھ سکتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام۔ اور پھر سب سے اہم بات توجہ چاہوں گی، سب سے اہم بات کہ یہ جو 4 زندہ ہیں ان کے ساتھ تقدیر بشر متصل نہیں ہے، تقدیر بشر ان کی وجہ سے موقوف نہیں ہے، انہوں نے ان کے کسی کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے یہ زندہ ہے اس لیے زندہ ہے، یہ ایک دن آئیں گے اور آ کے روحانیت کے درس دیں گے، الیاس زندہ ہے ایک دن زمین پہ آئیں گے تربیت کے درس دیں گے، دنیا میں تربیتی نظام قائم کریں گے، کچھ نہیں ہے ان کا کوئی۔ لیکن یہ جو ہمارا امام زندہ ہے اس کے ساتھ تو تقدیر بشر جڑی ہوئی ہے، اس نے تو عدل الہی کو قائم کرنا ہے، اس نے تو دنیا میں بارہا حدیث میں یہی آیا، قرآن میں یہی آیا جو آیت میں روزانہ تلاوت کر رہی ہوں، اس نے تو دین اسلام کو، دین الہی کو تمام ادیان پہ غلبہ دینا ہے، اس کے تو آنے کا اتنا بڑا مقصد ہے، جن کے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ اتنے 1000 سالوں سے زندہ ہیں، تو جن کے آنے کا مقصد ہے وہ کیوں زندہ نہیں رہ سکتا اتنا؟ امام زمان علیہ السلام، زید و شانتی امام زمان علیہ السلام، امام زمانہ کے ظہور کی تاجیل کے لیے پرزور ہے ادری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لگتا ہے کہ دلیل ابھی میرے خیال سمجھ میں نہیں آئی، ویسی صلوات نہیں آئی نا، صلوات آئے گی تو پتہ چلے گا کہ سمجھ آئی ہے۔ دیکھیے یہ جو باقی زندہ ہیں ان کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے ان کو زندہ ہی امام مہدی کی دلیل بنا کے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے، تو ان 4 کو دیکھ لو وہ تو کئی 1000 سالوں سے زندہ ہیں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو بس یہی بات ہے کہ چونکہ آل محمد کی وہ معرفت نہیں ہے لوگوں کو،
اب اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ فلان نبی کی مدد کرو، نوح کی کشتی ڈوب رہی ہے جا کے بچاؤ، جاؤ ابراہیم آگ میں گرنے لگے ہیں آپ کو گلزار کر دو، یہ کر دو، اگر کہیں گے نا کہ فرشتے کو حکم دیا، کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کہہ دیں گے نا کہ علی نے نوح کی کشتی کو بچایا، اگر کہہ دیں گے نا کہ علی نے آگ کو گلزار کیا، تو ہر طرف سے بدعت کے، کفر کے، شرک کے فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ مسئلہ بغض علی کا ہے اور ان ہستیوں کی، اور اگر کہا جائے کہ اگر کسی فرشتے کے پاس بڑا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے، ایک فرشتہ جو ہے وہ بڑا علم رکھتا ہے، انبیاء سے زیادہ علم رکھتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اگر کہہ دینا کہ ایک تختی پہ اللہ نے لوح محفوظ پہ سارا علم رکھ دیا، اس تختی پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اگر کہہ دیں گے نا تختی پہ سارا علم ہے تو اعتراض نہیں ہے، علی کے قلب میں سارا علم ہے تو اس پہ اعتراض ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ وہ جواب دینے کے قابل ہوں۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس ولایت کو جس کو کہ انبیاء نے بھی تسلیم کیا، اگر انبیاء نے بھی توقف کیا تو ان کو بھی درجات نہیں ملے۔ انبیاء کو بھی جتنے دیکھیں ہمارے اور دوسرے ہمارے جو مسلک ہیں ان میں کوئی فرق، عبادتیں وہ بھی کرتے ہیں، وہی والی عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، فقہی مسائل میں فرق ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں وہ بھی ہم بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ ملتا ہے، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، مسائل میں فرق ہے۔ تو اب فرق جو سب سے بڑا جو فرق ہے عبادتوں کو اگر ایک طرف رکھیں تو وہ ولایت کی قبولیت کا، آل محمد کے مقام کو سمجھنا، مقام آل محمد کو سمجھنا انبیاء کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی جو درجے ملے ہیں وہ مقام آل محمد کے حساب سے ملے ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا اور عالم انوار میں یہ 14 نور آدم کے سامنے پیش کیے اور یہ کہا کہ آدم ان کو تسلیم کرو، تو آدم نے صرف توقف کیا تھا، توقف چند لحظے کا، تو خدا نے ان کو اولو العزم نہیں بنایا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ آدم اولو العزم کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ آدم میں عزم نہیں تھا۔ پھر امام نے فرمایا کہ ابراہیم میں عزم تھا، جب وہ 14 نور ابراہیم کے سامنے پیش کیا کہ ان کے مقام کو تسلیم کرو، تو ابراہیم نے بغیر وقفے کے کہا کہ میں نے تسلیم کیا، تو پھر خدا نے بھی امامت کا عہدہ دیا اور اولو العزم نبی بنایا۔ تو انبیاء کے عہدے جو ہیں وہ آل محمد کا مقام کے حساب سے طے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا والے کہاں کی سوچ رہے ہیں، یہ ان کی جو ہے اوقات کیا رہ جاتی ہے کہ یہ کہیں کہ ہمیں آل محمد کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں انبیاء جو ہے ان کے مقام طے ہوتے ہیں ان کی ولایت کو تسلیم کر کے۔ تو وہاں پہ ایک عام انسان کیسے انکار کر سکتا ہے ان کے مقام و مرتبے کا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ولایت کی جو رسی ہے اس کو تھامے رکھیں اور اس کی حقیقی معرفت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں۔ لائٹ چلی جائے تو تھوڑی سی بیداری آ جائے گی۔ کل بہت بیداری آ گئی تھی، لائٹ جب گئی تھی ایک دم سب بیدار ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اللہ نہ کرے کہ لائٹ جائے۔ بہرحال میں ایک روایت اور چند روایات آپ کو بس ہدیہ کروں گی تاکہ مزید آپ کو تھوڑی فکر دے سکوں، تھوڑی سی مزید آپ کی فکر ماشاءاللہ بہت بلند ہے، میں چاہتی ہوں مزید بلند ہو جائے، کمال کی تو کوئی حد نہیں ہوتی نا، مزید بلند ہو جائے۔ تو خطیب بغدادی ابھی ہمارے مؤلف نہیں ہیں، اہل سنت کے مؤلف ہیں، خطیب بغدادی اور دیگر کئی مؤلفین نے یہ لکھا کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب داؤد علیہ السلام لوہے کو نرم کرتے تھے، ہاتھ میں پکڑتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ وہ لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد کے لیے اسم اعظم کیا تھا؟ صحابیوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی علی کا نام لیتے تھے، ان کا اسم اعظم زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی عرش بولا علی مولا، علی مولا، لا نارا مخارولا علی مولا، علی مولا، قریب سوا لکھ ایران کو فتح دینے والا اور یزید کو تباہ کرنے والا، سوا لکھ سپر پاور ایٹم بم نارا بولو، مل کے بولو، جا کے بولو نارا حیدری، حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، بیٹھ کے دشمنوں پہ لانا، مجلس کی قبولیت کے لیے اور میری بیٹی کی صحت و سلامتی کے لیے، اس گھر میں رزق کی کشادگی کے لیے، تا قیامت شاد و آباد رہنے کے لیے بابا سے بلند یہ وہ مقام ہے جو نبی کریم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سمجھو ان 14 کو سمجھ لو، ان کا سمجھنا تمہارے ہی فائدے میں ہے، نہیں سمجھو گے تو ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نقصان ہم اپنا کریں گے کہ ہم اس فیض سے، اس برکت سے محروم رہ جائیں گے جو ان کے صدقے سے ہمیں ملنی ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ یہ جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، تباتر کے ساتھ روایات موجود ہیں حالانکہ کہ اگر کوئی کتنی بھی عبادت کر لے، اس کی عبادت اس ولایت کے امام کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ تباتر کے ساتھ روایات موجود ہیں، نہ صرف ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ لیکن بعض جب کہ معصومین نے بتایا کہ کسی بھی انسان کی قیمت، کسی بھی انسان کا تقدس آپ اس کی نمازیں دیکھ کے طے نہ کرنا کہ فلاں بندہ واہ واہ کتنا نمازی ہے، کتنا روزے دار ہے، اس کا دیکھنا اس کے دل میں ہمارا نور ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اگر کسی کے دل میں ولایت کا نور بھی ہے، آل محمد کے مقام کی عظمت بھی رکھتا ہے، پھر وہ نمازیں بھی بہت پڑھتا ہے، تو پھر وہ کم از کم امام خمینی بنتا ہے، وہ علی خامنائی بنتا ہے، وہ تقی بہجت بنتا ہے۔ اور اگر صرف عبادتیں ہی عبادتیں ہیں، قلب سیاہ پڑا ہوا ہے، قلب میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ آل محمد کا مقام کیا ہے، تو ایسی نمازیں، ایسی عبادتیں آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ ایسی عبادتوں سے آپ کسی کو تقدس کا پہاڑ نہ سمجھ لینا۔ لیکن وہی بھولے والے مسلمان، میں نے کہا نا کہ وہ یہ دیکھتے رہے کہ واہ جی واہ فلاں کتنا بڑا نمازی ہے، فلاں کتنی اونچی شلوار باندھتا ہے، احترام اور مقدس میں فلاں کتنا وزنی بسترا اٹھا کے اللہ کے دین کے لیے جگہ جگہ پھر رہا ہے شہر شہر میں، اور فلاں کتنا بڑا مقدس ہے کہ داڑھی اتنی لمبی اور وہ بھی سرخ رنگ کی، فلاں اتنا مقدس ہے۔ انہیں تقدس کے معیار خود بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں کتنا مقدس ہے، اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، اتنے روزے رکھ رہا ہے۔ ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب علی عبادت حرام ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، جو میری نمازی بہن ہے اونچی آواز سے کہے گی نعرہ حیدری، اب ان کی نمازوں کو میرا سلام اور قبولیت کے لیے جو صبح کی نماز قضا نہیں کرتی، نعرہ حیدری، یہ میرا نعرہ ذہن تارا کر دے گا جو 5 وقت کا نمازی ہے، ہاتھ بلند کر کے، پنجے کھول کے، اور جو تہجد گزار ہے وہ سب سے اونچا ہاتھ کر کے نعرہ حیدری، 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 عظمت محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیں ایسی مثال
سال معصومین نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی پرسنالٹیز کو بے نقاب بھی کیا تاکہ ہمارے آنے والے شیعہ، ہمارے چاہنے والے جو باقی کے زمانوں میں آئیں گے، ان کو صحیح راہ مل جائے کہ ہم نے اصل میں احترام کرنا کن کا ہے۔ ایک مرتبہ جنگ صفین سے مولا کائنات واپس آ رہے تھے، بس بالکل آخری تھوڑا سا میں بس فکر دے کے مسائل کی طرف آ رہی ہوں۔ مولا صفین کی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو حسن بصری، جن کی تقدس کے، جن کی نمازوں کے بڑے قصیدے اور نعتیں ہیں ماشاءاللہ، آپ کو پتہ نا پڑھی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، ان کی عبادت میں بڑے بڑے قصے بیان کیے جاتے ہیں ان کی عبادت کے۔ تو یہ حسن بصری جو ہے نا، یہ وضو کر رہا تھا۔ مولا نے جب دیکھا تو وہ اسراف کر رہا ہے، پانی ضائع کر رہا ہے۔ آپ تو نہیں کرتے نا وضو کرتے ہوئے پانی ضائع؟ میں نے دیکھا کہ بعض بچے نا نل فل، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہے، بچوں کی بات کر رہی ہوں، نل کھول لیا بس اب وضو ہو رہا ہے، وہ بالٹی جتنا پانی، غسل جتنا پانی، جتنا شریعت نے شرعی پانی بتایا نا غسل کے لیے، وہ ماشاءاللہ سے وضو میں لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہے پانی کے یہ جو مسائل ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ تو وہ صحیح تھا کہ ایک محدود پانی آتا ہے، اسی میں وضو کرنا ہے، تو انسان کا جو ہے وہ اسراف نہیں ہوتا، اسراف بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب معصوم نے دیکھا، مولا نے دیکھا کہ یہ پانی ضائع کر رہا ہے۔ اب ذرا سوچ کا اندازہ لگائیے یہ حسن بصری کون ہے؟ پہلے تھوڑا سا میں بتا دوں، یہ حسن بصری وہ ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ نہ میں نے معاویہ کے ساتھ ہونا ہے، نہ میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، نہ میں نے علی کا ساتھ دینا ہے، میں نے ان دونوں کا ساتھ نہیں دینا، ان دونوں کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ فساد پھیل رہا ہے، میں تو بس عبادت ہی کروں گا۔ یعنی وہ انسان ہی نہیں ہے جو حق اور باطل کو نہ پہچانے اور کسی ایک طرف نہ لگائے اپنے آپ کو، اپنی ایک الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا لے۔ توجہ ہے نا، اس نے اپنی ایک الگ سے سوچ بنا لی کہ میں بس عبادت کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اور یہ مسلمانوں نے یہی دیکھا کہ بھئی یہ تو کتنا بڑا عبادت گزار ہے، اس کے پیچھے کی سوچ، اس کا اندر کا باطن، اس کی فکر وہ نہ دیکھی تو اس کا ظاہر دیکھ کے آج دیکھیں آج بھی کتنے قصیدے اس کے لکھے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو کر رہا تھا نا، وضو کر رہا تھا، پانی ضائع کر رہا تھا، تو مولا نے کہا کہ یہ پانی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو پتہ ہے اس نے آگے سے کیا کہا؟ اب یہ اندر کا باطن کا اندازہ لگائیے کہ اس کا باطن کیا تھا۔ کہتے ہیں اے علی، آپ تو ابھی لوگوں کا اتنا خون بہا کے آ رہے ہیں، مسلمانوں کا اتنا خون بہا کے آ رہے ہیں، تو اس کی فکر نہیں کی، اور یہ پانی کی آپ کو فکر ہو رہی ہے، آپ نے تو اتنا خون بہا دیا، خون میں اسراف کر دیا۔ یعنی اس کی معرفت کا عالم دیکھیں وہ کہاں کھڑا ہے۔ ایک امام پہ جو کائنات کا امام ہے، جو حجت خدا ہے، اس کو پہچان نہیں پا رہا، اور کل میں نے لعنت کا قرآنی مطلب آپ کو بتایا تھا، بالکل وہ اس پہ پورا ہوتا ہے۔ یعنی اس کی آنکھیں اندھی ہیں اور اس کے کان بہرے ہیں، وہ نہ تو وہ سن رہے ہیں اور نہ وہ ہدایت کو دیکھ کے ہدایت پا رہے ہیں۔ یعنی وقت کا ہاتھی سامنے کھڑا ہے اور وہ اپنی ہی باتیں کر رہا ہے۔ تو مولا نے جب اس کی بات سنی تو مولا نے اس سے کہا کہ اچھا چلو تم نے میرا تو ساتھ نہیں دیا کہ میں نے خون کا اسراف کیا ہے، مسلمانوں کا خون بہایا ہے، تو تم پھر حاکم شام کے ساتھ ہو جاتے، ادھر کیوں نہیں ملے، ادھر سے ہو کے میرا مقابلہ کر لیتے۔ کہنے لگا نہیں، پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں حاکم شام کا ساتھ دوں گا، میں نے سواری تیار کی، میں نے گھوڑا تیار کیا، میں نے تلوار تیز کی، جو ہی میں گھر سے نکلنے لگا شام کی طرف تو مجھے ایک آواز آئی، آواز یہ آئی اے حسن بصری تم ان دونوں کا ساتھ نہ دو، یہ تو ان دونوں جہنمی ہیں، ان دونوں کا ساتھ دینے والا جہنمی ہے۔ اے حسن بصری تم دونوں کا ساتھ نہ دو، ان دونوں کا ساتھ دینے والا جہنمی ہے، چاہے وہ علی کا ساتھ دے، چاہے وہ حاکم شام کا ساتھ دے، وہ جہنمی ہے۔ تم اپنی الگ عبادت کا مسلح بچھاؤ اور تم عبادت کرو۔ جب اس نے یہ کہا پھر مولا نے اس سے یہ کہا کہ اے حسن بصری تجھے پتا ہے کہ وہ آواز کس کی تھی؟ تم نے یہ بھی سوچا کہ وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز تیرے بھائی شیطان کی تھی کہ جس نے تجھے حق کے راستے سے روک دیا۔ تو یہی بات ہمیں معصومین بتاتے ہیں کہ آپ کسی کا ظاہر نہ دیکھو، آپ یہ دیکھو کہ ولایت کے ساتھ کون متمسک ہے، کس کے دل میں مقام آل محمد جتنا بلند ہے وہ انسان اتنا بلند ہے، وہ انسان اتنے زیادہ احترام کے قابل ہے۔ تو بس مومنات یہی امت کی سمجھ لیجئے کہ ان کی ایک بد نظری، ان کا ایک غلط فیصلہ، ان کی ایک غلط سوچ، ان کی جہالت، کچھ بھی کہہ لیجئے کہ جس کی وجہ سے وہ مقام آل محمد کو نہ پہچان سکے، واضح معجزات دیکھے نہ پہچان سکے۔
اور پھر آل رسول کا وہ حال کیا کہ کسی نبی کی امت پہ اتنا سخت امتحان نہیں آیا جتنا ہمارے نبی کی امت پہ، جتنا سخت امتحان ہمارے نبی کی امت نے دی۔ مومنات، آج علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہے، اس فرش عزا سے چند آنسو پرسا کے طور پہ چند آنسو آج آپ بیوی کو ہدیہ کر دیں۔ آج آپ نے یہ آنسو اس ماں کو ہدیہ کرنے ہیں جس نے صدقے دے دے کے علی اکبر کو جوان کیا تھا، جس نے نقابوں میں علی اکبر کو پالا تھا۔ مومنات، کربلا میں علی اکبر کی پیدا کرنے والی ماں پتہ نہیں تھی یا نہیں تھی، مورخین میں اختلاف ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ علی اکبر کی پالنے والی ماں کربلا میں ضرور موجود تھی۔ آج اس زینب کو پرسہ دینا ہے کہ جس نے علی اکبر کو کن ارمانوں سے پالا تھا، اس محبت سے پالا تھا۔ تمام علماء متفق ہیں کہ روز عاشور مولا حسین کی شہادت سب سے عظیم شہادت تھی، اور مولا حسین کے بعد جو شہادت سب سے عظیم تھی وہ علی اکبر کی شہادت، آل محمد میں سب سے بڑی شہادت۔ یہ علی اکبر کوئی عام بیٹا تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حسین جیسا صابر بھی رویا، حسین جیسے صابر کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ حسین تو بڑا صابر تھا، حسین صابر تھا، لیکن اس یہ بھی تو دیکھو کہ حسین کس بیٹے کی قربانی دے رہا وہ علی اکبر ہے، کہ جب کربلا کی طرف جاتے ہوئے ایک وقت آیا کہ میرے مولا مظلوم نے ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو یہ شہزادہ روایات بتاتی ہیں کہ اپنے بابا کے ساتھ سائے کی طرح تھے، اپنے بابا کو ایک لمحہ بھی جدا نہیں اپنے بابا سے ہوتے تھے۔ تو جب یہ کلمہ سنا تو پوچھا کہ یا ابتا، اے میرے بابا جان آپ نے یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ تو بتایا کہ بیٹے میں نے ابھی تھوڑی سی نیند میں تھا تو میں نے ایک آواز سنی ہے جو یہ کہہ رہی تھی، وہ آواز یہ تھی کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اس قافلے کے جتنے بھی افراد ہیں یہ موت کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے اس لیے یہ کلمہ پڑھا۔ تو اس وقت پتہ شہزادے کی معرفت دیکھیے، شہزادے کی معرفت دیکھیے کہ شہزادے نے دیکھی کربلا میں جتنے بھی رشتے ہیں نا، کربلا میں جتنی قربانیاں ہوئی ہیں، اگر جناب زینب نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے، اگر ام فروا نے قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہیں، اگر جناب زینب نے علی اکبر کو قربان کیا ہے، جس نے اولاد عقیل قربان ہوئی، اولاد جعفر قربان ہوئی، یہ رشتہ داریوں کی وجہ سے قربانیاں نہیں ہوئی ہیں، ان سب کا مرکز تھا، وہ محو مرکز جو تھا وہ فرزند رسول امام مظلوم تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم رسول اللہ کے اس فرزند حسین پہ ہم نے اللہ کی اس حجت پہ زندگی قربان کرنی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ حسین میرا بھائی ہے تو میں اس لیے قربانیاں پیش کر رہی ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا تھا حسین میرا چچا ہے تو میں اس لیے قربان ہو رہا ہوں۔ اس وقت قاسم بھی یہ سوچ کے میدان میں گئے تھے کہ حجت خدا کا ساتھ دینا ہے، کہ اس وقت حجت خدا تنہا رہ گئی ہے۔ تو علی اکبر بھی اگر اپنے بابا کی طرف سے قربان ہو رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ میرے بابا ہے، اس لیے قربانی پیش کر رہے ہیں کہ حجت خدا تنہا رہ گئی ہے۔ تو جب یہ سنا نا کہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے تو علی اکبر نے شہزادے نے ایک جملہ کہا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر شہزادے کا جملہ سنیے، شہزادے نے فرمایا تو پھر کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ یہ مولا علی اکبر کے دل میں شہادت کا جذبہ تھا۔ مومنات، یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس نے جناب زینب کی گود میں پرورش پائی ہے، یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کو مولا حسین اور سارے آل محمد، سارے اہل البیت اٹھ کے جس شہزادے کی راتوں کو بھی زیارت کرتے تھے نا، وہ شہزادہ علی اکبر ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں ملتا۔ کہ رسول خدا سے بہت محبت تھی مولا حسین کو، تمام آل محمد کو، تو وہ بیویاں بھی جب شہزادی کی زیارت کرتی تھی تو یوں محسوس کرتی تھی ہمیں رسول اللہ کی زیارت ہے۔ لیکن بس وہ وقت آیا، عاشور کے دن وہ وقت بھی آیا کہ سب سے پہلے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کے بارے میں چند فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ یہ کیا کہ صبح کی اذان میرا بیٹا علی اکبر دے، تاکہ قیامت تک میرے شہزادے کی آواز لوگوں کے کانوں میں گونجتی رہے،
کہ میرے بیٹے علی اکبر کی اذان میں اتنی توانائی رہے کہ کوئی جوان نماز قضا کرنے کا سوچے بھی نہ. علی اکبر سے اذان دلوائی. اس کے بعد دوسرا فیصلہ میرے مولا نے یہ کیا کہ جس وقت عمر بن سعد ملعون کی طرف سے پہلا تیر حسین کے خیموں کی طرف آیا، جنگ کا آغاز وہ اس نے کر دیا، تو اب امام مظلوم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں میدان میں سب سے پہلے اپنے علی اکبر کو بھیجوں گا. جب مولا نے یہ فیصلہ کیا تو اصحاب اپنی تلواریں لے کے آگے اور کہا کہ مولا ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ شبیہ رسول میدان میں چلا جائے اور ہم زندہ رہیں. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ شبیہ رسول شہید ہو جائے اور ہم زندہ رہیں. اگر آپ ہمارا امتحان کرنا چاہتے ہیں تو آپ حکم دیں، یہ تلواریں ہم ابھی اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ علی اکبر جائے اور ہم اب یہاں پہ زندہ رہیں. پھر ایسا ہی ہوا کہ اولاد عقیل پہلے سب سے پہلے مولا مظلوم کے صحابہ شہید ہوئے. ایک ایک کا غم سینے پہ میرے حسین لیتے رہے، ایک ایک کا غم سینے پہ. حسین کا سینہ کتنے غموں کا خزینہ تھا اس دن. مومنات ذرا سوچیں کتنے غموں کا خزینہ تھا میرے مولا کا سینہ، کہ اصحاب کا غم لیا، آل عقیل کا غم لیا، آل جعفر کا غم لیا. جب یہ سب شہید ہو چکے اس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی تو اس وقت بعض روایات میں ملتا ہے کہ علی اکبر کو پہلے بھیجا، بعض میں ملتا ہے کہ آخر میں بھیجا، لیکن زیادہ تر جو مضبوط روایات ہیں علی اکبر کو پہلے بھیجا. اب جب علی اکبر کو بھیجنا چاہتے ہیں تو سوچئے اس باپ سے جو اس وقت بڑھاپے میں ہے، عالمی ضعیفی ہے، اصحاب بھی مارے جا چکے ہیں، خاندان کے افراد بھی مارے جا چکے ہیں، اور ایسے میں جوان بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جان مجھے مقتل میں بھیجیے، اب میں جاؤں گا اور جا کے میں اشقیاء سے ان ظلموں کا بدلہ لوں گا. روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دو ایسے شہزادے ہیں جن کو مقتل میں بھیجتے وقت بہت گریہ کیا اور جن کی شہادت کے وقت امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. ایک وہ شہزادہ قاسم ہے کہ جس کو اجازت دیتے ہوئے امام مظلوم ہوش میں نہ رہے. شہزادہ قاسم بھی بے ہوش ہو گئے، مولا حسین بھی بے ہوش ہو گئے تھے کربلا میں. اور دوسرا یہ علی اکبر ہے کہ جس کو بھیجا، سوار کیا اور اس کے بعد پیچھے چلنا شروع کیا. اور علی اکبر ایک مرتبہ واپس آ کے گھوڑے سے اترے تو کہا کہ بابا جان آپ تو مجھے اجازت دے چکے، اب آپ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو ایک جملہ کہا کہ بیٹا کبھی تو میرے جیسا ضعیف ہوتا اور تیرے جیسا جوان بیٹا ہوتا اور وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا تو تب میں تم سے پوچھتا علی اکبر، جب تک میں نظر آتا رہوں مڑ مڑ کے مجھے اپنی زیارت کرواتے رہنا. مومنہ جب یہ شہزادہ میدان میں گیا تو روایت میں ملتا ہے کہ مولا حسین کے بعد جس نے سخت ترین جنگ کی وہ علی اکبر ہے، بہت شدید. جناب عباس کو تو جنگ کی اجازت نہیں تھی نا، جناب عباس کو تو پانی لانے کی اجازت تھی، علی اکبر کو جنگ کی اجازت دی گئی اور علی اکبر نے جا کے کئی 100 لعینوں کو جہنم واصل کیا. اور ایک مرتبہ واپس پلٹ کے خیمے میں آئے، 2 مرتبہ پلٹ کے خیمے میں آئے. اب یہاں پہ علماء بحث کرتے ہیں کہ علی اکبر واپس خیموں میں کیوں آئے تھے. بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس لیے آئے تھے کہ علی اکبر چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ واپس جا کے اپنے بابا کو ایک آخری مرتبہ اپنی زیارت کروا دوں. میرا بابا میری زیارت کا مشتاق رہے گا، ایک مرتبہ اور زیارت کروا دوں. اور پھر اس لیے آئے تھے تاکہ مخدرات عصمت ایک مرتبہ اور علی اکبر کی زیارت کر لیں، کیونکہ علی اکبر کے لیے اجازت لینا، اپنی ماں زینب سے اجازت لینا، دوسری مخدرات عصمت سے اجازت لینا بہت مشکل تھا. اب علی اکبر جب واپس آئے تو آگے کہا کہ بابا جان اگر چند قطرے پانی مل جائے تو آج میں ان اشقیاء کو بتا دوں کہ آپ کا مقام کیا ہے. تو مولا حسین نے روایت کے جملے کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دو. علی اکبر نے تڑپ کے زبان باہر نکالی کہ بابا آپ کی پیاس تو مجھ سے بھی شدید ہے، عالم ضعیفی ہے، صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. اور امام حسین کی پیاس سب سے شدید تھی، سب سے زیادہ شدید تھی.
اس جوان کے باپ کو اس کے غم میں نہ بٹھایا تو سارے عرب کے گناہ میرے سر پہ۔ اس مرہ بن منقذ ملعون نے جب شہزادہ جنگ کرتا ہوا گزرا اس مقام سے، درخت جس درخت کے پیچھے یہ ملعون چھپا ہوا تھا،